الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ کل ہم نے آیت 104 تا 109 سورہ نساء کیا تھا، اور آج ہم اس کی پہلے کوشچن آنسر سے پہلے دہرائی کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ میں آیت 104 پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم یعلمون، تو تمہاری طرح ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ فإنہم یعلمون کما تعلمون، جیسے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی پہنچتی ہے۔ اور اگلی آیت میں کمال کی اس کے ٹکڑا، اگلی اسی آیت کا ٹکڑا اللہ فرمانے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، سبحان اللہ۔ اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے منکر ہیں، ان کو اس اور پوری کائنات کا خزانہ، پوری کائنات کا کارخانہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ اللہ جو تمہاری پشت پر ہے نا، وہ کون ہے؟ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو میں نے 4 اجزاء بنا کے اس آیت کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی کیا حکمت ہے یہ فرمانے میں کہ وہ بھی اسی طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو؟ جلدی بتائیں کیا مطلب ہے؟ سر یعنی کہ جنگ کے دوران جو تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں انہوں نے وہ بھی اٹھائیں، اسی طرح انہیں بھی تھکاوٹ اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑا جس طرح تم نے کیا۔ تو جس طرح تم زخمی ہوئے اس طرح وہ بھی زخمی ہوئے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ارم۔ آپ دیکھ لیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، کافروں نے تو بے پناہ بے پناہ کوششیں کی، اور وہ جس تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں اتنی شاید مسلمانوں نے نہیں اٹھائی۔ لیکن مسلمانوں کو فتح کیوں ہوئی بلا؟ یہ بتائیں وجہ کیا تھی کہ بھئی وہ مسلمانوں کی فتح کی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیروی کی، جو احکامات انہوں نے دی ان کی پیروی کی، ان کی آپ لمبی بات کر رہے ہیں۔ ان کو فتح اس لیے ہوئی کہ ان کے ساتھ نصرت، امداد اللہ تعالیٰ کی تھی۔ یہ اگلی آیت کا ٹکڑا صاف بتا رہا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ اس کو پکڑیے، بہت اہم ہے کہ اللہ کہتے ہیں تکلیفیں تو انہوں نے بھی اٹھائی لیکن فتح تمہیں اس لیے ہوئی کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ لمبی بات کر رہی ہیں آپ۔ اور کان اللہ وکان اللہ علیم حکیمہ، کمال کی صفت لائی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو بیان ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ کس کی مدد تھی بلا؟ کس کی مدد تھی؟ علیمہ حکیمہ، اس ذات کی جو سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ اس ذات کی تمہارے ساتھ مدد تھی کہ وہ جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں یہ چیزیں میرے اور آپ کے ایمان کو کس قدر پکا کرتی ہیں، پختہ کرتی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ الحمدللہ سر۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا اب چلتے ہیں آیت 105 میں۔ اننا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا فَتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَنْ أَرَاكَ اللَّهُ، اور آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا تھا
بڑے غور سے دیکھیں گے کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا تھا، جلدی بتائیں۔ سر وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس دے رہے تھے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ نہیں، اتنی ساری بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دکھایا کہ اس پر چل کر کتنے وہ کامیاب ہے، چاہے وہ مکی دور ہو، چاہے مدنی دور ہو، چاہے کوئی حالات ہو، اس قرآن پر چلنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر دن آنے والا دن آپ کے لیے کامیابیوں کا پیغام لا رہا تھا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے۔ یہ کیا بات ہے یہاں پہ، جلدی سر بتائیں۔ اس میں مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو منافق تھا جس نے چوری کی تھی، اس کے گھر والوں یا اس کے ساتھیوں۔ ایکسیلنٹ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے کہ سارا خاندان اس کا آ گیا کہ بھائی یہ تو یہودی ہے اس لیے اس نے کیا، حالانکہ یہودی بے قصور تھا، اس کے گھر میں تو اس نے رکھوایا، پکڑا وہ اس لیے گیا کہ آٹا گر رہا تھا، جب اس نے جہاں سے اٹھایا چوری کی وہاں سے لے کر اس کے گھر تک، پھر اس کے گھر سے لے کر یہودی کے گھر تک جب اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان خیانت کاروں کے لیے آپ کوئی جھگڑا نہ کریں ان کی طرف سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سفارشی بنیں گے جب ہم اللہ کی خیانت کا انتہا کر دی پاکستان کے مسلمانوں نے، کہ اللہ کے نام پر ملک لیا، اور دھوکہ یہ کہ اس کے اندر قانون طاغوت کا چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور حکمرانوں کو دیکھیں، عوام الناس کو دیکھیں، ججز کو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کریں گے وہاں؟ اور جب ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہماری سفارش نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ الحمدللہ۔ وہ تو جی سر شکایت کر رہے جزاک ہیں اللہ۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مہجورہ کر دیا۔ وہاں تو آپ فریاد کریں گے اللہ کے سامنے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سوچیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا میں دیکھا نا، جب صحابی سے کہا کہ یہ پڑھو، اس نے یہ آیت پڑھی تو آپ اتنے روئے کہ آپ کی آنسو آپ کی داڑھی سے نیچے گر رہے تھے۔ اچھا، یہ تو تھی آیت 105۔ اچھا، اب آپ 106 میں آئیے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفور الرحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ؟ کس کو فرما رہے ہیں؟ آج صلی اللہ نبی علیہ کریم وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیوں؟ کیونکہ وہ کرنے لگے تھے اس انصاری کے حق میں فیصلہ، لیکن وہی اتر آئی کہ یہودی صحیح ہے اور مسلم غلط ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اور اس کے بعد بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اللہ اپنے نبی سے کہے معافی مانگو۔ یہ اللہ سارے انسانوں کو کا رب ہے، اسی طرح انبیاء کا رب ہے۔ انبیاء اس کو اس لیے، انبیاء کا درجہ بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے انسانوں کی نصیحت کے لیے، انسانوں کے تذکیر کے لیے، اور اللہ ان کو اپنے ڈائریکٹ تعلق سے ان کو وہی بھیجتا ہے۔ اچھا، اب آئیں 107 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ سب سے بڑا جرم کیا کر رہا ہے؟ فرض کی بات کر رہا ہوں۔ سر اللہ کا حکم نہیں مان رہا، قرآن کو پیچھے قرآن اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آپ آج کے اندر رہیں، میں آج کے اندر آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب آپ کا ٹھیک ہے لیکن آج کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں ان کو اللہ ایڈریس فرما رہا ہے،
اور آج معاشرے کا اللہ ماشاء اللہ 90% لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر بدبختی کا انتہا دیکھیں، کہتے ہیں بس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، او بھائی اس کے حکم کی تو تم خلاف ورزی کر رہے ہو، تو وہ تمہارے لیے کیسے جھگڑے گا جب یہ آیت آپ کے سامنے ہے. آیات ذرا غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت 107 میں آگے، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کون لوگ؟ جو خیانت کرتے ہیں اور گناہ گار ہیں. تو آج کی امت کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ خیانت بھی کر رہی ہے. اور اچھا، خیانت کس طرح ہم کر رہے ہیں جلدی بتائیں، بالکل بات کلیئر ہونی چاہیے. سر وہ یہ قرآن جو ٹرمپ یہ امانت ہے، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اللہ کے پیروی کر رہے احکام ہیں، یہ خیانت ہی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے احکام دیکھیں صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہا ہے، یہ خیانت کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سرتاج صاحبہ. سب سے پہلے آپ کہیں کہ یہ اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے، وہ آپ نہیں کہہ رہے. اس امانت میں خیانت یہ ہے کہ نہ ہم خود عمل کر رہے ہیں، نہ اس کا بھلا جو اس سے بھلا ہوتا ہے معاشرے کا، اس سے اصلاح ہوتی ہے، نہ وہ یہ کام کر، ہم اس کو دعوت بھی نہیں دے رہے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی جزاک اللہ. بالکل ٹو دی پوائنٹ، قرآن کو سمجھ کے بات کریں. 107 ہو گئی. اچھا اب بتائیں مجھے، اگر اللہ کو خیانت کار اور گناہ گار پسند نہیں ہیں تو مجھے بتائیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے؟ کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ اس کی سفارش کر سکے گا، جس کی سفارش کرنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ بتائے گا. لہٰذا اب مجھے بتائیں نا کہ ان آیات کو پڑھ کے کہ اللہ کو تو پسند نہیں ہے خیانت کار بھی اور گناہ گار بھی، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دے گا کہ ان کی سفارش کریں؟ ہرگز نہیں. بتائیں. کبھی بھی نہیں سر. اللہ اکبر. دیکھیں قرآن کس طرح ہماری اصلاح چاہتا ہے اور کس درجے میں سر اللہ چاہتا تعالیٰ ہے. فرماتے ہیں نا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے جس کے لیے، اس کی سفارش ہوگی. دیکھیں چاہے سفارش کرنے والا ہو یا جس کی سفارش کی جائے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوں گی جو آپ نے جی پڑھا ہے. سر، بالکل. بالکل. اچھا اب 108 میں آئیے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ لوگوں سے تو چھپے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اس کا کیا بالکل مطلب؟ بالکل سر، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے سر. لوگوں کو چکر دے لیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، بظاہر لوگوں کو بہلا لیتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں. اس طرح سے نبی صاحبہ آپ کیوں نہیں کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ جھوٹے، ہر بات میں وہی تو نہیں آتی نبی کو، تو یہاں بات جس پیرائے میں ہونے پہلے اس کو سمجھیں پھر آپ جنرل بات کریں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں سے تو چھپے ہوئے ہیں اس قبیلے والے جو سفارشیں کر رہے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے علی، جیسے آپ نے کہا کہ علیم بذات صدور ہے. تو بات کو پہلے اس واقعے سے ریلیٹ کریں جو بیان ہو رہا ہے، پھر اس کا جنرل بتائیں کہ یہ جنرلی بھی یہ ٹرو ہے. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا معاہم، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں. انسان دروازے بند کرو کوئی سنے نہیں، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ سننے والا تو میں دروازے بھی بند کر دوں، ساری 10 دروازے بھی رکھ کے، تو اللہ تو سن رہا ہے. اچھا یہ کن کے بارے میں ہے یہ آیت ہے کہ جو ہاں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذَا يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وہ ان منافقین کے بارے میں جو خیانت کرنے نبی پر والے اور الزام جھوٹ لگا رہے تھے. والے. اس خاندان کے بارے، اس کی برادری کے بارے میں جو مشورے کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بیان کرو، یہ کیا ہو وہ کرو. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. اچھا اب سنیں آگے، بڑے غور سے دیکھیں ایک ایک کس قدر جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے
اس عقل کو جب استعمال کر کے ان کو سمجھتے ہیں نا، یقین مانے، ہمارا خود یقین بڑا پکا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا. گویا کیونکہ اللہ علیم بالذات صدور ہے، هو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو تو منو ان پتہ تھا جو وہ باتیں وہاں کر رہے تھے. کیوں؟ وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. اچھا اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 109 میں، ہا انتم، یہ ہو تم لوگ، ہا اولائے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگوں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا. ہائے 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 ہائے، کبھی سفارشی نہ بنو جھگڑے والوں کے، خیانت کاروں کے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ کیسے خطاب فرما رہا ان لوگوں کو جو گمراہ لوگوں کی حمایت کرتے ہیں. افمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ سوچیں 1000 دفعہ. وہاں تو ہر آدمی کو نفس نفسی ہوگی. یہ جو جہاں بڑھ بڑھ کے آپ خیانت کاروں کے معاملے میں بول رہے ہیں نا، غلط لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، غلط لوگوں کے ووٹ کے لیے تشہیر کر رہے ہیں، یہ سب اللہ آپ سے پوچھے گا. افمن یکون علیہم وکیلا، ہائے ہائے، کیا کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں، یا کون ہوگا وہاں یعنی قیامت کے دن ان کا نہیں وکیل سر جی، بن سکتا. افا میں نہیں ہے، میں یکون علیہم وکیل. ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا وہاں ان کا وکیل بن سکے، سوائے اللہ کے کوئی کارساز نہیں ہے. نبی تو دیکھیں نا، نبی کو کارساز سمجھنا شرک ہے، اس لیے کہ یہ صفت صرف اللہ کے پاس ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم آیات کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، سب سے بڑا فائدہ. اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے. بالکل. تو یہ قرآن واحد کتاب ہے، یقین مانیں، کہ جس سے انسان کے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر کے سب سے بڑا فائدہ میری اصلاح ہوتی ہے، میرے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اور آخرت میں مجھے جنت ملے گی. اور میری اپنی ذاتی اصلاح ہوتی ہے تاکہ میں ہر اس انسان کے، سب سے پہلے گھر والے، محلے والے، دفتر والے، سب کے لیے میں مفید انسان بنتا ہوں جب میں اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ غور و فکر کر کے کہ یہی بہترین نظام ہے، اور پھر اس کے ذریعے آپ اپنی اصلاح پہ لگ جاتا ہوں. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. قرآن کے علاوہ مجھے کوئی کتاب بتا دیجئے کسی پروفیشن کی، میڈیکل، انجینئرنگ، اکاؤنٹنسی، کسی کی بھی، کہ اس میں یہ تاثیر ہو. فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت ساری دنیا کی کتابوں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر. کیا بات ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، کیسے کیسے ہم اللہ کے فضل و احسان کے سامنے جھک جاتے ہیں. اچھا اب آ جائیے، آج کی ہم نے 20 منٹ تقریباً لیے ہیں، لیکن یقیناً آپ کو بڑا اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا جو کل ہم نے پڑھا ہے. جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا اب ذرا آئیے آیت 110 میں، آج کی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءً، اور جو کوئی برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے. اچھا جان پر ظلم کا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. یعنی کہ گناہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی اپنی نافرمانی آخرت کرنا. خراب کرے، دنیا بھی اور آخرت بھی. اب بڑے غور سے سنیے، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کسی درجے میں. یظلم نفسہ، یہ اللہ نے ہمیں نفس اس لیے دیا کہ ہم اس نفس کو
جو نفس لوامہ ہے اس کو نفس مطمئنہ بنا کر دیں. جب نفس مطمئنہ بن جائے گا نا تو یہ جس کسی سے ڈیل کرے گا، گھر میں، باہر، محلے والوں سے، کسی دکاندار سے، وہ خود دکاندار ہوگا. ایسا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ نیکی کر کے ہی راضی ہے. آج آپ دیکھیں ساری دنیا میں جو فساد پھیل چکا ہے، جو تباہی ہے، وہ ہمارے اس نفس کی خرابی ہے ہر فرد کی. لہذا ظلم جان پر یہ ہے کہ اس جان تو اللہ نے دی عبادت کے لیے، ہم اس عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حکمران اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ جو طاغوت کو، شیطان غم آدمی ہے کو. سر، امریکہ کا شیطان آدمی جو ہے، جزاک اللہ. اچھا اب آگے دیکھیں تو اللہ کہتا ہے اس کے باوجود کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. اگر وہ سچے دل سے توبۃ النصوح کر لے. توبۃ النصوح یاد رکھیں بڑے آسان ہے، کرنا مشکل ہے، سمجھانا آسان ہے. توبۃ النصوح یہ ہے کہ جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ندامت سے اللہ سے معافی مانگنا، یہ توبہ ہے. معافی مانگنا استغفار ہے. اور فیوچر میں بالکل نہ کرنا کہ وہ ان گناہوں پر کبھی بھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یہ توبۃ النصوح ہے. اور جب یہ آدمی کر لیتا ہے اتنا کہ سچی دل سے توبہ، اپنے گناہوں کا اعتراف، اس پر معافی مانگتا ہے اور پھر آئندہ اصلاح کر لیتا ہے، جب یہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو کیا پائے گا؟ غفور الرحیمہ. ہائے ہائے ہائے، غفور یہ الرحیم. ہے یہ غفور الرحیمہ کا معنی ہے کہ وہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو رب کتنا کریم ہے. اللہ اکبر. سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. ہم جلدی سے جلدی توبہ کریں اور اپنی کمزوریوں کو بالکل دور کر دیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو جو ہمارا خالق مالک رازق ہم ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا معاملہ کرے. کوئی سوال آپ کا آیت 110 پر؟ شاباش. اچھا اب ذرا 111 کو دیکھیے، بڑے غور سے سوال کیجئے جتنے مرضی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں یکسب اسم، جو کوئی گناہ کماتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا وبال بھی اپنی جان پر لیتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کمال کا فیصلہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہی اس کی سزا بھگتے گا. کوئی دوسرا اللہ یہ کہ وہ اس برائی میں شامل ہو، وہ کبھی اس میں نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب میں نہیں آئے گا. تو انسان اپنی حد تک اللہ کے سامنے مسئول ہے اور اس کو پوری طرح ہر اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہیے اور ہر اللہ کے جس سے منع کیا اسے رک جانا چاہیے. یہ ہے وہ چیز جو مجھے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بناتی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تو مجھے جو فائدہ دے دے گا، دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہے ان چیز کا؟ کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ جلدی بتائیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کام مانوں گا تو گناہوں سے بچ جاؤں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی. ایرم یہ بات کی ہے. سب سے پہلے میں ایک مفید انسان گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، معاشرے کے لیے اسی وقت ہوں جب میں عبادت اللہ کی کروں. تو یہ سب سے بڑا مجھے دنیا میں فائدہ ہے. آج دنیا تباہی اور بربادی اور فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر، اسی وجہ سے کہ ہر آدمی نے غلط کمائیاں کی ہیں. اس کے بعد وہ جو سارے فائدے آپ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت، یہ ساری وہ فائدے ہیں جو اخروی فائدے ہیں. لیکن میں نے آپ سے سوال جو کیا تھا وہ میں نے کیا تھا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں مجھے کیا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس اللہ کے کلام کی پڑھنا، سمجھنا اور اس کی اتباع کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو مفید انسان بنائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
الحمدللہ سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کا جو آخری ٹکڑا ہے نا، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَتَهُ أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے ایک بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لیا۔ اچھا، یہ بہتان اور یہ سری گناہ جو اس نے کیا ہے، یہ کتنا ہولناک ہے بھلا؟ بہت یہ بڑا غیبت سے خطرناک بھی ہے، بڑا اور یہ گناہ ہم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس بات کو ہم لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں نہیں کہ نہیں نہیں، میرے سوال کو آپ اپنے سوال کو جواب کو سوال تک محدود رکھیں۔ میں نے آپ سے سر سوال کی، اسم مبین ہے سر جی، بہت بڑا گناہ۔ سر سر قیامت کے دن بہتان وہ ہے جو کہ اس نے کیا ہی نہیں تو اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور پھر عثمان وہی بات مبینہ بھائی، دو وہ تو دو گناہ اکٹھے کر لیے اس نے۔ سر قیامت کے دن اس کے تمام نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے جس پہ اس نے بہتان لگایا، اور اس سارے گناہ بہتان جس پہ لگا ہے اس کے لگانے والے کو مل جائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ ٹھیک ہیں، سب سے بڑا اس کا جو اپنے ساتھ ظلم کیا وہ دائمی جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کا آپ کیوں نہیں ذکر کرتے کہ اس اسم مبینہ اور اس گناہ کی بدولت اس کو جہنم ملے گی، اور وہ جہنم دائمی، ابدی اور اذیت ناک ہوگی۔ یہ چیز مجھے ڈراتی نہیں ہے برائیوں سے بچنے کے لیے کہ میری برائی مجھے کہاں لے کے جائے گی؟ اس جہنم میں جو دائمی اور ابدی ہے۔ ہم تو اپنے آج آپ کو ہم اپنے آپ کو پاک بال سے بنانے کے لیے دوسرے پہ الزام لگانے میں کوئی دیر نہیں لگاتے۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آج یہی ہو رہا ہے، یہی حکومتیں کر رہی ہیں، ججز اسی کے حساب سے غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ عوام الناس دیکھ لیں، غریب دیکھ لیں، امیر دیکھ لیں، اور پھر آپ ذلت اور پستی کی دنیا میں انتہا دیکھ لیں، اور اخروی انجام تو انتہائی بھیانک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں فقد احتمل بہتان و اسم مبینہ، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کا بوجھ لے لیا جو اس کو سیدھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب یہ ایک منافق اور مسلمان کا جو اوپر واقعہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ اللہ بتا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں۔ اچھا، سوچ کر ہی دل میں خوف آ جاتا ہے۔ ہاں، لیکن ہم پڑھ کے سمجھیں گے نا تو خوف اس لیے آئے گا کہ اگر ہم جہنم کی قرآن کے کوئی صفحہ بتائیں مجھے جہاں جنت اور جہنم کا کمپیریزن نہ بتایا گیا ہو، جہاں دنیا اور آخرت کا کمپیریزن نہ بتایا گیا ہو، لیکن ہم ہے کہ دنیا کے ربنا لا پیچھے تجلنا منہم، اللہم ربنا لا تجلنا منہم۔ یہ دعا کر کے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آ جائیے 113 آیت پر۔ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت کس قدر قرآن کی جب سمجھتے ہیں تو ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اس لیے قرآن کو بغیر سمجھے نہ پڑھے۔ اچھا، آج ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، سب سے پہلے قرآن سمجھنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جلدی بتائیں، پہلا سٹیپ۔ سر اس کا قرآن کا خلاصہ سمجھنا چاہیے پہلے۔ اس کا دل مائل ہو جائے پہلے نمبر پہ۔ بالکل غلط، دونوں غلط جواب ہے، سوال کا بالکل غلط جواب ہے۔ نیت ہونی چاہیے۔ آپ نیت کر کے آئے قرآن کی طرف۔ آپ سنیں، بڑے غور سے سنیں، جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو سوال کریں اس کے اوپر۔ پہلی بات جو مجھے قرآن پڑھتے وقت کہ اس آیت کا کانٹینٹس کیا ہے، مدرجات کیا ہے، حکم ہے تو کیا میں وہ مانتا ہوں یا میری زندگی میں اس حکم صاف نظر آتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق؟ نمبر 2، خود آیت کے اندر کتنے مضامین ہیں؟ مثلا میں آپ کے سامنے ابھی 113 پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں دیکھیں، جب تک آپ کو اس پرٹیکولر آیت جو زیر مطالعہ ہے اس کے سارے مضامین نہیں پتا،
تعلیمات ہیں تو میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، احکام ہیں تو میں ان کو کما حق اسی طرح مان رہا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جو شخص قرآن کا طالب علم بننا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے عربی اتنی سیکھ لے تاکہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھے، اور سمجھنے کی پہلی بات کہ اس آیت میں کیا تعلیمات ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا جنت کا ذکر ہے تو جنت کتنی لاجواب اور بے مثال ہے، اور جہنم کا ذکر ہے تو قرآن وہاں بتا رہا ہے کہ کتنی ہولناک ہے جہنم۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ان منافقین کے ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے۔ کتنا اس واقعے کو لے کے قرآن کھول کھول کے بیان کر رہے تاکہ میں اور آپ اس سے پوری طرح سبق حاصل کریں۔ لہذا یہ تو معاملہ تھا نا اس پرٹیکولر کیس میں اس منافق کا، اور یہودی بھی آپ کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے اہل کتاب، لہذا بڑا الرٹ رہیے۔ اور شیطان تو ہمیں ہر عمل کو، چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ گروپ ہو کوئی جماعت ہو، ان کے برے اعمال کو بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے، لیکن مومن جو ہے کس کو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگتے ہیں جلدی بتائیں؟ اللہم زین اللهم الایمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا زینہ، کیا وكره بات۔ إلينا۔ جس مومن جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا بڑا اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، اور حقیقتاً خوبصورت ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جو برائی کرتا ہے اس کو خوبصورت بنا کے اس کو دکھاتا ہے۔ مثلا ایک عورت بے پردہ باہر نکلی ہے نا تو شیطان اسے کہتا ہے دیکھ تو بڑی زبردست عورت ہے کہ کس طرح تم نے ہمت سے، حالانکہ وہ ڈٹھائی سے، کہ تم کس ہمت سے باہر آئی ہو، کہ اپنے سب کچھ جو ہے وہ ہمت کر کے دکھایا ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ کے نزدیک وہ کبھی فیل ہے۔ میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، کیونکہ ایمان کو اس نے محبوب سمجھا، ایمان اس کے دل میں اللہ نے خوبصورت بنا دیا، تو وہ کہتا ہے میں نے، کیونکہ یہ رب کا کہنا مانا ہے، دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے، دنیا کو بھی فائدہ ہوگا میرے اس عمل کی وجہ سے، اور آخرت میں یہ مجھے جنت کا مستحق بھی بنائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ، یہ میں 113 ہی پڑھ رہا ہوں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اے نبی وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا وہ کیوں نہیں نقصان پہنچا سکتے بھلا؟ کیونکہ اللہ کی تائید حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس اور لیے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، بات آپ ٹھیک کرتے ہیں لیکن بات کو اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، فیصلے اللہ کے نافذ ہونے اللہ ہیں۔ کی ذات ہے۔ تو اس کو کیوں نہیں بنیاد آپ سمجھتے؟ بنیاد کو اس میں کوئی شبہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس اللہ کی تائید اور نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس لیے کہ وہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ پہلی بات کلیئر ہو گئی بات؟ اور جی سر۔ اللہ، الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، والحکمہ، اور اس کتاب کے ساتھ حکمت بھی آپ کو سکھائی، وَعَلَّمَكَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا، مَا لَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جان سکتے تھے۔ آپ ذرا کبھی غور کریں، سوچیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو اپنا نبی آخری نبی چنا وہ ان پڑھ تھا. کیوں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں جی دنیاوی علوم کس قدر ہمیں سیلفش بنا رہے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نبی بنا کے بھیجا جو اپنی فطرت پر قائم تھا. کون سی فطرت؟ جو پیدائشی فطرت ہوتی ہے، پیدائشی فطرت ہوتی ہے. الہمہا فجورہا ہاں وتقواہا. وتقواہا، وہ اس کو برقرار رکھا. اعلان نبوت سے پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہے جو پورے مکے میں صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کیا بخشتا ہے. وہ اصلاح کے نہ صرف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خود نمونہ ہوتے ہیں. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں. یعنی جو حکم نازل ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. اور اللہ نے اس نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ چیزیں اتنی بنیادی ہیں کہ اگر میں اور آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کو نہیں سمجھیں گے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو آپ پر کتاب نازل کی، آپ کو حکمت بخشی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس آیت میں فضل بیان ہوا وہ کیا ہے بھلا؟ وہی کا کتاب نزول، علامہ وہی کا کے معلوم اترنے تقویم کا کا فضل. کتاب اور حکمت. علامہ وہی علامہ کا وہی جو معلوم اللہ تقویم. تعالیٰ نے انہیں وہی کی. آپ آیت کو بالکل نہیں پڑھتے، آپ اٹھا کے وہی سنا سنایا جواب بول دیتے ہیں. یہاں کلیئرلی بتایا انزل الیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلمون. اس کے بعد کہا وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ کتاب جو رہتی قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت ہے وہ آپ پر نازل کی. حکمت، اس کتاب پر پڑھ کے علمی حکمت آ جائے گی، عمل کے بعد عملی حکمت آ جائے گی، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. اور یہ وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ ہے فضل عظیم. قرآن کی آیت سے استدلال کیا کریں، ادھر ادھر مت بھاگا کریں خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ 113 میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ سوال تو نہیں ہے سر، یہ کمنٹ سے کہ یہ جو ہمارے کافی مکتبہ فکر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، تو پھر یہ اس کی تو نفی ہے نا کہ اللہ نے جو علم دیا ہے ان کو وہی ہے ذریعہ وہی. آپ بالکل افضل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جتنا چاہا ان کی نبوت میں کی تصدیق کے لیے علم دیا، باقی وہ علم الغیب ہرگز نہیں تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوایا قرآن میں. جی سر، تو میں اس نے ایک لیے تفسیر میں بلکہ یہ پڑھا ہے کہ جہاں پہ یا ایھا النبی لکھا ہوتا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے اے غیب جاننے والے. یہ بالکل غلط ہے، اور اس شخص کو تفسیر لکھنے کا کوئی حق نہیں جو اللہ اور نبی میں فرق نہ کر سکے. وہ تو ان کو بہت کوئی مانتے ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں پیغمبر کے برابر. سر جی ابھی یہ اللہ پچھلی آیات میں اس چیز کا ثبوت مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون سچا ہے، وہ انصاری یا وہ جو یہودی. بالکل آپ نے یہ ٹھیک عالم کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بس قرآن پڑھتے ہوئے اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے نا، آپ یقین مانیں بالکل جیسے افضل بھائی نے کہا کہ اس نے یہ غلط لکھا. اور ہماری بہن ام عبداللہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا تو وہ مس گائیڈ تھوڑی کر سکتے تھے. سر واقع افک جو ہے، ہار والا واقعہ، اوہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس نے تو صاف بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب کا الف بے بھی نہیں پتا. جب تک اللہ نے گائیڈ نہیں کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ بالکل حق پر ہیں اور تہمت ہے ان پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وحی کے ذریعے پتہ چلا.
سر وہ اتنے لوگوں کو نہ ان کے ساتھ بھیجتے، کافروں کے ساتھ جو انہوں نے قتل کر دیے، وہ بھی ایک واقعہ ہے نا کہ یہ ہمیں قرآن پاک سکھائیں گے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ سر پتہ جی وہ نہیں یہ غلط دلیل دیتے ہیں نا کہ وہ جنگ میں جس طرح ایک صحابی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، پھر دوسرے کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے بتایا، تو وہ غلط دلیل دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم دیا تھا نا، خود سے تو ان کو علم نہیں تھا غیب کا۔ دیکھیں ایک بات بڑی قرآن کا اصول سمجھیں، نبی کو اللہ تعالیٰ علم غیب اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کی نبوت کو کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے۔ باقی عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ کجا جی یہ کہ سر، ہم پلیز بات سنیں، میں آپ کو جنرل بات بتاتا ہوں تاکہ آپ خود اس پہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پیر کو تو یہ بھی نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے تو یہ بتایا ہمیں، ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اچھا اب چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 114 میں رب العالمین فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ منافقین آتے تھے اور طرح طرح کی سرگوشیاں کرتے تھے، کس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح الٹا بیان کیا جائے، بعد میں جا کے باتیں کرتے تھے۔ مومن تو اس نبی صادق کو ایسا سمجھتے تھے کہ اس کی ہر بات وہی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، اور اس پر عمل کرنا میرے لیے واجب ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا خیرہ، کوئی بھلائی نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں۔ کن کی سرگوشیوں میں؟ منافقین کی۔ کیوں کہ کے اب سنیں یہ کرتے کیا تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ منافقین کا خاص طریقہ یہ ہے کہ وہ علیحدہ بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا اور ساتھ ہی اشارے بھی کرنا تاکہ دیکھنے والے کے دل میں خلجان پیدا ہو کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج بھی ہماری مجلسوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر ویسے ہی آج بھی موجود ہیں، مگر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس انداز کی خفیہ سرگرمیوں کا زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی خیر نہیں۔ دیکھیں قرآن، ایک بات ذرا نوٹ فرمائیں، قرآن نے کس طرح ہمیں آگاہ فرمایا کہ یہ ہیں سرگرمیاں جو منافقین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ دیکھیں کہیں ہم سے یہ کوتاہی تو نہیں ہو رہی، بھلے سے انجانے میں ہو رہی ہے، لیکن کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو معیوب سمجھا ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں کو اللہ صاف کر کے اس میں دین کے بین بونا چاہتا ہے، اس لیے انبیاء بھیجے، اس لیے کتابیں بھیجی۔ اور کوئی شخص اس کے برخلاف کام کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی اپنے سمجھتا ہے کہ میں نے سرگوشی کر لی، وہ غلط ہے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں ایک چیز میں سرگوشی جائز ہے، وہ کیا ہے؟ آیت 114 کا اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں، الا من امر بصدقۃ، ہاں اس کی بات ٹھیک ہے جس نے صدقے کی بات کی، او معروف، یا ایسی بات کی کہ معروف کی بات کی، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان معاملات کو درست کرنے کے بارے میں ہر سرگوشی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی سرگوشی جو لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے آنکھوں کے اشاروں سے، اور منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ خیر کی بات نہیں کرتے بلکہ برائی کی بات کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ تینوں چیزیں دیکھیں نا، صدقہ ہو، معروف ہو یا اصلاح بین الناس ہو، اس میں ساری کی ساری خیر ہے، تو اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، اور جو خیر نہیں ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ میں یفعل ذالک، جو کوئی یہ کام کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں
کہ سب سے پہلا اجر اس بندے کو کیا ملتا ہے جو نیکی یعنی صدقہ اور خیرات اور اللہ کی رضا کے لیے سرگوشی کرتا ہے، اس سب سے پہلی خیر کیا ہوتی ہے؟ چلیں بتائیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اللہ کی ملتی ہے رضا اس کی، حاصل ہوتی ہے۔ سر دل مطمئن ہو جاتا مصیبتیں ہے۔ ٹلتی ہیں۔ آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی رضا مردات آپ سوچ دیکھیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا قرآن پہ غور کریں گے، سب سے پہلی چیز جو اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ ایسا دل ہے کہ دل برائی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ گناہ تو جب ہوتا ہے نا، جب گناہ اس وقت ہوتا ہے جب دل اس کی طرف مائل ہو، تو وہ ہمیشہ اس کے پیش نظر اللہ کی رضا رہتی ہے، لہذا وہ دل اس کا پاک اور صاف رہتا ہے۔ جہاں دل میں میل آئی، کوئی شکوک و شبہات ہوئے، وہی چیز انسان کے لیے پھر آگے شیطان فوراً داخل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا میرے بندوں پر کوئی زور نہیں، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو ان سرگوشیوں تک نہیں کرتے، جو ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے زندہ ہے۔ یہ جو قرآن کا سچی مطالعہ ہے نا، اس سے آپ کی کلی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کلی اصلاح کا اسی وقت ہوتی ہے جب ہم قرآن کا بغور سمجھ کے مطالعہ کریں اور اس جو آیت کے اندر چیز بیان ہوئی ہے اس کو پوری طرح اپنے آپ کو اس کے سامنے پہ رکھ کر سوچیں کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو اصلاح، اگر نہیں کر رہے تو پھر اس سے بہتر عمل آئندہ بھی کریں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ قرآن آپ دیکھیں، قرآن ایک کتاب نازل ہی اللہ نے تعالی نے ہدایت کے لیے کی ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ تو اس لیے کہ جب اس کے سامنے رکھ کے ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہم ہر اصلاح کرنے پر مائل ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن نے کس قدر یہ چیزیں کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ اجرن عظیمہ کی انتہا کیا ہے بھلا؟ جنت کے عالم درجات۔ جنت۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، کہ جنت، اجر عظیم کی انتہا جنت ہے۔ اور جنت، کاش میں اور آپ اس جنت کو، خدا کی قسم اگر میں اور آپ سمجھ لینا تو آپ ہمیشہ اس جنت کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے وہ جنت نصیب۔ وجہ یہ ہے کہ اس جنت میں پہنچنے کے بعد ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں ہوں گی، کوئی چیز آپ مادی چاہیں گے اللہ وہاں آپ کو دیں گے۔ اچھا، لیکن جنت میں انسان کیا چاہے گا یہ بتائیں مجھے۔ اللہ کا دیدار چاہے گا۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ کی عنایات، اور سب سے بڑھ کر مومنوں کو وہاں جو سب سے بڑی عظیم چیز ہوگی، جنت کو بھی بھول جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ ہے دیدار الہی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہوگا، کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمت، اللہ کا دیدار کرے گا تو جنت کو بھول جائے گا جہاں نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں؟ کیوں؟ بتائیں مجھے، تصور کیا کریں نا ذرا۔ سر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ کاش آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ساری زندگی جس ہستی کے لیے میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا رہا، آج وہ میرے سامنے کس طرح جلوہ افروز ہے۔ میری تمناؤں کا مرکز آج میرے سامنے ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تصور آپ ٹھیک نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کتنا زبردست تصور کرتے ہیں دوائیوں کے بارے میں، مریضوں کے بارے میں، اپنی تشخیص کے بارے میں۔ ذرا قرآن پر بھی تو اسی طرح ذرا تشخیص اپنا مرکز بنائیے اس قرآن کو، پھر آپ دیکھیں۔ جی سر جی، میرے دل میں یہ تھا کہ ساری زندگی جس کی جستجو کی اسی کو دیکھنے کی خواہش کریں گے۔ زرتاج صاحبہ، نہ صرف یہ بلکہ جب دیکھیں گے تو آپ کہیں گے میں نے بالکل ٹھیک کیا، کاش میں اس سے بھی زیادہ کرتا،
اللہ کیونکہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے. آمین آمین اللہم اجعلنا منہم. جزاک اللہ جزاک اللہ. سر جی ایک سوال ہے، یہ جو ہم وہاں پر کاش کہیں گے، اور یہ پھر ہمارے لیے پچھتاوے کی صورت بن جائے گا کہ ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے اور اچھا عمل کر لیا ہوتا؟ یہ رشک کی بات ہے، حسد کی بات نہیں ہے، ذرا آپ سمجھیں. اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی کسر رہ گئی ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم سوچیں گے کاش ہم وہ غلطیاں نہ کرتے. جس ہستی کو جب ہم دیکھ کر سارا کچھ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو اتنا ہی انجوائے وہ آدمی کرے گا جتنا اس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہوگا. یہ سر آپ یہ کیوں نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ اس وقت بالکل پازیٹیو سوچ رکھیے. پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ میں جب اللہ کا دیدار کروں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا اور میری خوشی کوئی انتہا نہیں رہے گی. پھر مجھے خیال آئے گا کہ اور خوشی بڑھ جاتی اگر میں نے پوری طرح غلطیاں بھی میں نے نہ کی ہوتی. تو عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اچھا، اور کوئی سوال؟ اب سنیں. سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ارے ایک میرا سوال بھی ہے، آپ ایڈ پہلے ان کرنا کو چاہ رہی ہوں پلیز. کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کا دیدار کسی کو نصیب ہو جائے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا دیدار ہم مطلب ہماری استطاعت سے بڑھ کر چیز ہے یہ. لیکن ہمیں جنت بھی اسی لیے مانگنی چاہیے کہ جنت وہ جگہ ہے، جنت الفردوس خاص طور پہ، جہاں پہ اللہ کا ہمیں دیدار ہوگا. سارے جنتیوں کو ہوگا میڈم، آپ بالکل بات ٹھیک نہیں کہہ رہی. اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہمیں دنیا میں جب تم میری عبادت کا حق سارے ادا کرو. جنتیوں کو. اب چپ رہیں اور میری بات سنیں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں لیکن دوران گفتگو نہ بولا کریں کیونکہ سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا کہ جنت کا حصول ممکن ہے اگر ناممکن ہو، کیونکہ دنیا امتحان ہے. اس امتحان میں کامیابی انعام جنت ہے. تو اس لیے یہ مت کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا، ساری صلاحیتیں، انٹیلیجنس، سوچ، فکر، عقل، سب کچھ دیا تاکہ اب اس کا نائب بن کے ہم دنیا میں کام کر سکیں. اب اگر دنیا کو امتحان بنا دیا، جو پاس ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو فیل ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. پاس ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو ناممکن نہ سمجھیں. ناممکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ناممکن میں سے ہو. کیوں؟ وہ عدل اور انصاف، وہ سبحان اللہ ایسی بے عیب ہستی ہے کہ وہ بندے کو اس طرح کبھی امتحان نہیں لیتی کہ جس میں وہ اس کو صلاحیتیں نہ دی ہوں. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا جی، سر کوئی اور سوال؟ ایک سوال میری طرف سے بھی ہے کہ جو اتنا زیادہ اجرن عظیمہ اور اتنا ثواب اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، دیکھیں یہ اصلاح بین الناس والی میں بات پہ آ رہا ہوں کہ صدقہ اور وہ جی خیرات اور نیک باتیں تو کرتے ہیں بندے، لیکن جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے والی بات ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہوگا، یہ میں نے آج پڑھا ہے آپ سے. سر ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سیلفش، تمہارا کیا مطلب ہے اس معاملے میں، تم کیوں جا رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، یا لوگ خود بھی سوچتے ہیں کہ یار مجھے کیا پڑی ہے. لیکن یہ تو بہت بڑے انعام کی بات ہے، اور اس میں اگر بندہ اپنا رول ادا کر دے اور معاشرے میں بہتری آ جائے تو اس کا تو بہت بڑا اجر ہے. سر اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ وہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ہمارے پاس کسوٹی معیار صرف قرآن ہے، اور لوگوں کی باتیں سننا، ان کو وزن دینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس حق پر قائل ہی نہیں ہیں. پہلے تو اس کو حق صرف وہی ہے جو حق نے، اللہ تعالیٰ حق ہے، اس نے حق فرمایا ہے، وہ قرآن میں ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ناحق باتوں کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن پر عمل کر کے ہی ہم اللہ کے عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کے اس انعامات کے مستحق ہو سکتے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، چاہے وہ جنت ہو یا اس کا دیدار ہو. پہلی بات تو یہ ہے. جب آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر آپ طاغوتی باتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو ویٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ گمراہی کی باتیں ہیں، ان پر کبھی میں اور آپ یقین نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں نا، اگر ان میں کوئی وزن ہوتا تو آج دنیا تو بڑے پرسکون ہوتی. آج تو یورپ اور امریکہ چوک اٹھے ہیں کہ یہ غیر انسانی جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس نے ہماری تباہی اور بربادی. آپ دیکھیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، آپ بھی گئے ہیں کہ کس قدر وہاں کوئی خاندانی سسٹم کا، نظام کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. صحیح بات. تو اس لیے قرآن ہی کو اس میں یار سمجھیں، قرآن ہی کی بات کریں. یہ دنیا کی ساری چیزیں بڑی ہیچ نظر آتی ہیں، مین میڈ چیزیں جو ہیں. کیوں کہ اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی خبیر ہے، اللہ ہی سبحان اللہ ہے، اور اسی کی بات حق ہے. بات کلیئر ہو گئی سر؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی. سوالوں معلوم. سر اصلاح کی خاطر میں تو کہتے ہیں کوئی جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول کے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر دو، یہ بہت 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 زیادہ ثواب ہے. میڈم یہ جو آپ نے اوپن چیک دے دیا نا بات میں کہ جھوٹ بولو، وہ وہاں باتوں میں تھوڑی کمی کر کے، تاکہ اصلاح مقصد ہے. وہاں جھوٹ بولنا یا جھوٹ کے سہارے لینا، اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ خود بات بتانے میں، سمجھانے میں حکمت سے کام لیتا ہے، وہاں اس طرح آپ جب جھوٹ بولنے کی بات کریں گے تو پھر بندے کے لیے دوسری جگہ بھی جھوٹ کا جواز نکل آئے گا. اس لیے آپ اس چیزوں کو جو ان کی شدت ہے دونوں گروپوں میں، اس کو کم کرنے کے لیے آپ ایک کی باتیں دوسرے کے سامنے نہ کریں، بلکہ وہاں آپ کا مقصد قرآن کے جو نقطہ نظر ہے اس کے پیش نظر صلاح کرانا، تاکہ ان کے دل صاف ہو جائے. یہ ہے بات. جی ایک سوال ہے، یہ اصلاح بین الناس میں یہ کون کون سے طریقے ہیں گے، پلیز یہ بتا دیں. آپ ایک بات سنیں، یہ کیس ٹو کیس ویری کریں گے. جس قسم کے لوگوں کے اختلافات ہیں اسی قسم کی آپ کو، اگر کم تر اختلافات ہیں بڑا آسان ہے، اگر اختلافات ذرا بڑھ کر ہیں تو مشکل ہے، بہت بڑے ہیں تو بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو آپ کا ایمان، آپ کا قرآن پر عمل، آپ کی قرآن سے تعلق جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا. اس لیے کوئی آپ کیونکہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے، جب اختلافات کم تر ہیں، جب اختلافات میڈیم ہیں، جب اختلافات زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ہیں، تو ہر کیس کو کیس ٹو کیس آپ لگائیں گے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اصلاح بین الناس میں کیا صلہ رحمی بھی آئے گا؟ جی، صلہ رحمی تو آپ کو حکم ہے. صلہ رحمی جو نہیں کرتا کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اس میں غربا، یتیم، مسکینوں کو اللہ نے اس کو اگر دولت دی ہے نہیں کرتا تو وہ تو جہنمی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کیونکہ خاتون ہیں، ورنہ مسجدوں میں ہر خطبہ جمعے میں وہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یہ بہت بڑی خوبی ہے. جو ذی القربہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرے گا وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ٹھیک کرے گا. اس لیے آپ یہ ذی القربہ جو ہے یہ تو بدرجہ اتم ہر جگہ شامل ہے. اب بات سمجھ آئی نادرہ بھابھی؟ سر جی یہاں میں چھوٹا سا بات کرنا چاہوں گی آپ کی، اور تھینکس بھی کہوں گی آپ کو، کہ ہمارے رشتہ داروں میں نا ایک جوڑا تھا، ان کے آپس میں 2 طلاقیں ہو چکی تھیں، تو 2 ان کے بچے بھی تھے، اور ان کا بڑا جھگڑا چل رہا تھا. لڑکی اپنے والدین کے گھر تھی، اس نے مجھے فون کیا کہ باجی کسی طریقے سے ہماری صلح کرا دیں، میرے بچے رل جائیں گے. تو میرے بھائی بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے بھی بات کی. پھر وہ جو بندہ تھا اس کی طرف نا میں نے صرف آپ کے لیکچر بھیجے، جو زوج کے بارے میں آپ کے لیکچر آپ نے ہمیں دیے تھے نا، شوہر بیوی اور شوہر کے حقوق وہ والے. تو پھر بھائی نے لڑکے کو سمجھایا، میں نے لڑکی کو سمجھایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھ لی اور وہ ان کا گھر دوبارہ سے بس گیا سر. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی خاص طور پہ.
اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے ہمیں اب آپ کا یہ سوال کا جواب جو ہے جو آپ نے ابھی بتایا ایک جوڑے کے بارے میں، اب یہ ایک کیس ہے. اسی طرح دوسرا کیس مختلف ہوگا، وہاں آپ کی حکمت عملی ڈفرینٹ ہوگی، لیکن قرآن اور سنت یہ بنیاد ہوں گے آپ کے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا، تاکہ وہ دیکھیں نا. وہ خاتون میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عقل مند تھی جس نے کہا کہ میری اولاد رل جائے گی، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہ آپ نے مرد کو ادھر سمجھایا بھائی کے ذریعے، اور آپ نے خود سمجھایا اس خاتون کو. یہ وہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بے شک بے شک اور بے سر شک. کرنا بھی ایسے جیسے ارم نے بتایا، یہ نہیں کہ اٹھا کے آگ لگاتے جائیں، ان کا گھر برباد کر دیں پکڑ کے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ حکمت سکھائی ہے جو ان ہماری بہن ارم نے اور ان کے بھائی نے استعمال کی ہے. وہ قرآن ہی کی بتائی ہوئی ہے، اور قرآن ہی کے بتائے ہوئے کے راستے پر ہمیں ہر جگہ چلنا ہے. یہی صراط مستقیم ہے. بالکل سر. اللہ اچھا، تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اچھا، اب وقت ختم ہو گیا ہے، اور آیت 115 بڑی اہم آیت ہے. اگر میں اس کو دال دلیا نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ آپ بھی پڑھ کے آئیں. میرے کو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ پڑھ کے آیا کریں، سمجھ کے آیا کریں، سوال کیا کریں. میں ایسے سوالوں کو بہت ویلکم کرتا ہوں. اس میں لوگوں کی بھی چیزیں صاف ہوتی ہیں، ذہن صاف ہوتے ہیں، اور خود میری بھی تربیت ہوتی ہے کہ مجھے ایسے سوال ملتے ہیں کہ جس میں مجھے اور زیادہ غور و خوض کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل سر صحیح کہہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین آمین. ثم اللہ پاک آمین. ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اللہ پاک بہت بہت اس چیز کا جزائے خیر دے. آپ کو بھی دیکھیں کتنے کتنے مشورے مل جاتے ہیں، اور کتنی بھلائیاں آدمی سوچتا ہے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سر یہ سب کچھ. اگر ہم لوگ قرآن اور سنت پہ چلیں گے تو اسی طرح ہم لوگوں کی زندگیاں اور لوگوں کی زندگیاں ٹھیک ہوتی ہیں. بے شک اللہ بے پاک شک. بس سب کو توفیق دے. آمین آمین. بے جزاک شک اللہ. بے شک. آمین اور جزاک اللہ. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک بس ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، توبہ کو قبول کر لے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا آمین سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کرے، اور اس دنیا پہ آمین اپنا رحم آمین کرم فضل عطا فرمائے. آمین. آمین.